یہ فرق تیری میری بندگی میں ہے زاہد، نماز تو نے پڑھی ہے میں نے ذکر یار کیا۔ ایسے لوگوں کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرتے رہنا جو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوتے، اپنے ساتھ دشمنی کے برابر ہیں۔ جو کچھ آپ اپنے دماغ میں نہیں لکھتے وہ راکھ ہے۔ آپ اس دنیا میں کیا کرتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ بعد کی دنیا آپ کو کیا دے گی۔ حقیقت کا سورج تمہارے آئینے کو جگمگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں اس آئینے کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا تاکہ سورج اس میں چمک سکے۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ غور کا لمحہ ہے، جہاں غور پیدا ہو گیا وہاں اللہ کا جلوہ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ تین قسم کے ہیں: نیک عالم، علماء سے سیکھنے والے اور جانوروں کا ریوڑ۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بدحال اور پریشان شخص سے اس کے دو لفظ سن لو، آپ اس کی باتیں سنتے جاؤ، تھوڑی دیر بعد دونوں کو سکون مل جائے گا۔ کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دے، اس وقت اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اتنی بات سے آپ کی بخشش سند یافتہ ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا دے بہت بہتر ہے اس آسانی سے جو سلا دے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہوتا ہے، اور حیوان نصیحت تو کیا کچھ نہیں سمجھتا۔ جس نے مشکل اور برے وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل اور برا وقت آئے گا، جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آئے گا۔ اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ محبت کا آسان نسخہ محبت کا علم نہیں ہے، بلکہ محبت کا آسان نسخہ محبوب سے وفا کرنا ہے، قائم رہنا ہے۔ چمگادڑوں کو سورج کا جلوہ کبھی نظر ہی نہیں آیا، اس میں روشنی کا کیا قصور؟ آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرمائی جائے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں کیا کرتا۔ جاگا ہوا نصیب اس کا ہے جو راتوں میں اللہ کے لیے جاگتا ہو۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو کعبے میں بھی اللہ نہیں ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو شکایت بند کرو گے، لوگوں کو معاف کرو گے۔ شکایت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ شکر گزاروں کی تین قسمیں ہیں: شاکر،
پہلا وہ شاکر جو شکر کی بات پر واقعی شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے وہ جو صرف شکر کی بات پر نہیں، مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں، اور تیسری بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں جو انتہائی شاکر ہیں۔ یہ شکر گزار لوگ ہر طرح کے حالات کو اللہ کی مرضی جانتے ہوئے راضی و رضا ہو جاتے ہیں۔ ذرا ہنستے ہوئے غریب کو دیکھو، کتنی دولت ہے اس کے چہرے پر۔ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ جو جلد گرم ہو جاتا ہے وہ کم ظرف ہوتا ہے، اور عالی ظرف انسان جو ہے سمندر کی طرح کبھی کبھی جوش میں آتا ہے، اور جب جوش میں آتا ہے تو کنارے اڑا دیتا ہے اور زمین اڑا دیتا ہے۔ عالی ظرف کے غصے سے ملکوں کی رجحان ہی بدل جاتے ہیں۔ چھوٹے ظرف والے کا غصہ کوئی غصہ نہیں ہے، خاص طور پر جو لوگ آپ کی عافیت میں ہیں اور آپ کی پناہ میں ہیں، ان پر غصہ نہ کرو۔ جو لوگ آپ کی تحویل میں ہیں، ان پر غصہ نہ کرو، اور اولاد پر غصہ نہ کرو۔ شکایت کے معنی ہے دوسروں کے بارے میں بات کرنا، اور ایسی بات کرنا جس سے ان کی عزت اور وقار پر چوٹ لگے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اگر تو مسلمان ہے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جا، اور دنیا والوں کے لیے سراپا خیر بن جا۔ اے ہمارے پروردگار، اپنی خدمت کے لیے ہمارے جسموں کو مضبوط کر دے۔ تیرا بہترین ہم نشین وہ ہے جو تیرے عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ صرف ایک اللہ ہے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ جو لوگ تیرے اندر دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں وہ خود اپنی ہی ہستی کو زیر و زبر کر لیتے ہیں۔ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ دنیا کمانا کوئی کمال کا ہنر نہیں، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لے۔ نیک نصیحت کا یاد رہ جانا ضمیر بن جاتا ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنائیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال تو خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر میری میں زندہ ہے تو میں مردہ ہوں۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ قدرت کسی کو نامکمل نہیں بناتی، یہ ہم ہیں جو الگ الگ پیمانے تراشتے ہیں۔ خدائی آنکھ ڈھونڈو اور اسے حاصل کرو۔ اللہ والوں کو غم سے گزارنے کے بعد غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے دکھ سکھ کی بنیاد حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اس کے ذاتی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ ایمان کا مطلب
قابل قبول بات، قابل عمل کام، اور وہ معرفت اور پہچان ہے جس تک عقل کے سہارے پہنچا جا سکے۔ نصیب کے حق میں بات کرنے سے کوشش کے حق میں بات کرنے والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہلاک کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 6 قسم کے لوگوں سے نہیں جھگڑنا چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں دینے والا، عورت اور بچہ۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے بچے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر اپنے دل کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کرو، ورنہ تم اس طرح آئندہ چیزوں کو حاصل کرنے والی صلاحیت بھی گنوا دو گے۔ اے لوگو، تمہیں دنیا کی محبت سے بچ کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر غلطی کا سرچشمہ، ہر مصیبت کی آمد کا دروازہ، ہر فتنے کی ہمراہی اور ہر مصیبت کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت اپنا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے لیکن تو نہیں سنتا ہے۔ جب سننے کا وقت نہیں رہے گا تب تو سنے گا۔ نزا کے وقت تو ہائے موت کہے گا، اس وقت کوئی فائدہ نہ ہو سکے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں، ان کے لیے ہر منزل میں نیا منظر ہے، ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے مغرب ہے۔ اصل چیز یقین ہے، یقین صحیح ہونا چاہیے، پھر شکست بھی فتح ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین والا مرد مومن ہوتا ہے، حق جاننے والا ہوتا ہے۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ مان لیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا نیکی ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ بلند خیال انسان خاک پر بھی بیٹھا ہو تب بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے
تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، یہ اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو علم ہمیں اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا سکھائے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ جیسا مزاج ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ امید کا چھوڑ دینا گناہ ہے، کیونکہ امید خود میں ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز رحمتیں نازل کراتی ہے، اس کی پابندی کرو۔ نرم گفتاری دلوں کو قابو کر لیتی ہے، نرمی سے بات کرو تاکہ پسندیدہ ہو جاؤ۔ میٹھے پانی کا چشمہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ عشق جب دربار لگاتا ہے، عقل پھر ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا سمجھو اور اپنی برائیوں پر بہت نظر رکھو، اگرچہ وہ تھوڑی ہوں۔ میں خود میں عجب دھن تلاش کرتا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں۔ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لامکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں پتہ نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سب میسر ہے یہاں تک کہ بہت زائد ہے، کم تو کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمی رہتی ہے۔ اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں قابل رشک بنے، رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری، صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ عزت بھی رزق ہے، محنت سے کمانی پڑتی ہے، حفاظت سے رکھنی پڑتی ہے۔ حلال مقصد کے لیے خرچ کریں تو بڑھتی ہے، پست راستوں پر لگائیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ روشن خیالی غریب کے لیے ایک نشہ ہے اور امیر کے لیے کاروبار۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔
آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھونپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے، اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی؟ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موج نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار اتر، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی؟ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ آئینے حیات کی تکمیل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدق و صفائے دل۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لیں وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پہ ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔